पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की जदोजहद जायज़ है। पाकिस्तान की फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती गैर मुतज़लज़ल है। दहाइयों से फ़लस्तीनी इसराइल के गैर कानूनी कब्ज़े का सामना कर रहे हैं। मकबूजा फ़लस्तीनी खित्ते पर कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए मॉस्को में अहम बैठक बेनतीजा खत्म। रूस और अमरीकी वफ़द के दरमियान 5 घंटे तवील मुज़ाकरात। रूसी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में रूसी सदर प्यूटिन, अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने शिरकत की। प्यूटिन के मुशीर का कहना है कि कुछ तजावीज़ काबिल कबूल और कुछ नाकाबिल कबूल हैं। मुज़ाकरात में अमरीकी मंसूबे की मखसूस शिकों पर बात नहीं हुई। रूस और अमरीका के दरमियान राबते जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग जल्द रुक जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाना आसान नहीं, बहुत पेचीदा अमल है। कहा गया, रूस यूक्रेन जंग रुकवाएंगे तो नोबल इनाम मिलेगा। उन्होंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई हैं। मुझे तो हर जंग खत्म करवाने पर नोबल इनाम मिलना चाहिए। मुझे सिर्फ जंगों में होने वाली हलाकतों की परवाह होती है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी B-2B तैयारों ने ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस बंद है। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फिजाइया ने दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फिजाइया के सामने राफेल तैयारों की सलाहियत जीरो साबित हुई। साइबर वॉरफेयर में भारत पर बढ़तरी हासिल है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रिसालपुर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत से जंग जीतने में कायदाना किरदार अदा किया। दुनिया ने मार्का हक से कबल फिजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा। पाकिस्तानी शाहीनों ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। मार्का हक में फतह पाक फिजाया की तैयारियों की मजर है, जिसे दुनिया ने तस्लीम किया। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो इसे मुंह की खाना पड़ेगी। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड। लड़ाका तैयारों और शेर दिल एरोबैटिक्स टीम का फ्लाई पास। कैडेट्स का पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मजमूई तौर पर 166 कैडेट्स पास आउट हुए। PAF के 136 और सऊदी फिजाइया के 20 कैडेट्स शामिल। नेविगेशन, अल्फा, एडमन एंड स्पेशल और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस मालूमात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। स्पिन बॉम्ब में कार्रवाई, एक और खारजी हलाक हो गया। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों पर खराज तहसीन। बानी PTI की सेहत ठीक है। बहन उज़्मा खान की तस्दीक। अडियाला जेल में भाई से मुलाकात की। वकील सलमान सफदर भी हमरा थे। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। बानी से किसी की भी तकरीबन 1 माह बाद मुलाकात हुई। अलीमा खान कहती हैं कि हमारा मुतालबा है कि मंगल के दिन फैमिली के 6 अरकान की बानी से मुलाकात करवाई जाए। जुमेरात को 6 पार्टी लीडर्स की मुलाकात होनी चाहिए। इस हवाले से अदालती अहकामात मौजूद हैं। अगर अदालत के अहकामात पर अमल नहीं होता तो हर मंगल और जुमेरात को एहतजाज करेंगे।
بانی پی ٹی آئی کی اپنی بہن سے 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد بشرا بیوی کی بھی 1 گھنٹہ بانی سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ فیملی اور وکلا سے ملاقات آپ کا حق ہے مگر سیاست نہ کریں۔ جیل رولز 265 میں درج ہے کہ ملاقاتوں میں سیاست زیر بحث نہیں آ سکتی۔ سینیٹر فیصل وابدہ کہتے ہیں کہ بھائی سے ملاقات غیر سیاسی بہنوں کا حق تھا، وہ حق انہیں ملا ہے، سیاسی ملاقاتیں مکمل نہیں، ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اڈیالہ اور اسلام آباد میں ہنگامہ آرائی نہ کر کے مثبت قدم اٹھایا ہے۔ 2 قدم پیچھے اور 1 قدم آگے جانا ہی سیاسی راستہ ہے۔ معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے، حکومت ٹیکس دینے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو، نجی شعبے کی ٹیکس تجاویز کے لیے وزیر خزانہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک وزیر توانائی ایلپ ارسلان کی ملاقات ہوئی، دونوں رہنماؤں نے کان کنی کے شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ ترکی اور پاکستان میں 7 بلاکس میں تیل اور گیس کی تلاش کا معاہدہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سری لنکا میں سمندری طوفان سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں پر جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ سرچ اینڈ ریسکیو مرحلے کے بعد پاکستان متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو میں بھی بھرپور کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کو سری لنکن صدر کا فون، شہباز شریف کا اظہار ہمدردی، ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترک وزیر توانائی ایلپ ارسلان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں پاک ترک تعاون بالخصوص توانائی کے شعبے میں اشتراک کار بڑھانے پر غور کیا گیا۔ 2 طرفہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی بات چیت ہوئی۔ دونوں جانب سے مشترکہ اہداف اور علاقائی استحکام کے لیے شراکت داری کو فروغ دینے کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل سے کیمبرین پیٹرول میں حصہ لینے والی ٹیم کی ملاقات، فیلڈ مارشل کی دنیا کے کٹھن ترین فوجی مقابلے میں کامیابی پر مبارکباد۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت کا بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تقرر۔ جسٹس کامران خان ملخیل کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے مستقل جج تعینات۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بڑے فیصلے۔ سپریم کورٹ قواعد میں ترمیم کا مسودہ تیار کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی اجلاس۔ پروسیجر آف انکوائری عبوری طور پر اتفاق رائے سے منظور۔ اجلاس میں قواعد سازی کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think یہ 160 members of the Majlis Shura rose in favor of the motion, 79 against it. Now so the motion is adopted. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل منظور۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بل پیش کیا۔ بل کے حق میں 160 اور مخالفت میں 79 ووٹ پڑے۔ پیپلز پارٹی نے بل کی حمایت کی۔ عبدالقادر پٹیل ووٹنگ کے دوران ایوان سے باہر چلے گئے، کہا ایسا کوئی فلڈ گیٹ نہ کھولیں جس سے ناموس پر کوئی حرف آئے۔ JUI کی ترامیم دینے کے باوجود بل کی مخالفت، اپوزیشن کا شور شرابہ، اسپیکر ڈائز کے سامنے نعرے بازی۔ PTI ارکان کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سے واک آؤٹ۔ ایمل ولی خان نے بھی بل کی مخالفت کی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 2014 میں سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے کمیشن کے قیام کا حکم دیا۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے غیر مسلموں کے لیے کمیشن بنایا جا رہا ہے۔ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ JUI کو بھی اس پر یقین دہانی کرائی ہے۔ اپوزیشن کی قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل کی مخالفت۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اقلیتوں کا تحفظ ضروری، لیکن اسلام کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ ملک، قوم اور پارلیمان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ قادیانیوں کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے، اس قانون کو دیگر قوانین پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ تمام قانون سازی عجلت اور جلد بازی میں ہو رہی ہے۔
مشترکہ اجلاس ہے مگر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں، اگر چاہتے ہیں اپوزیشن کردار ادا کرے تو ان کو حقوق دیں۔ سینیٹر نور الحق قادری نے کہا کہ داڑھی اور پگڑی والوں کو اقلیتوں سے کوئی مسئلہ نہیں، قادیانیوں سے متعلق تشویش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل کو متنازع قرار دیا۔ سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہماری جان بھی قربان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسمبلی، یہ سینٹ، یہ وزارت عظمیٰ اور وزارتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ کریں آپ جو کر رہے ہیں 804 نمبر کی رہائی کے لیے جو کچھ کرنا ہے خدا کے لیے، اس کو اس قانون یا کسی بھی جو اسلامی معاملہ اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ہماری جان بھی قربان، حساس معاملے کو سیاست میں الجھانا درست نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا جب بل گیا تو صدر مملکت نے چند شقوں پر اعتراض اٹھائے، تجاویز دینے پر مولانا فضل الرحمان کے مشکور ہیں، قانون کو غلط رنگ دینے پر افسوس ہے، حکومتیں آنی جانی ہیں، کسی کی وراثت نہیں، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، آپ نے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جو کرنا ہے کریں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کنونشن برائے حیاتیاتی اور زہریلے ہتھیار عمل درآمد بل کی منظوری، مجلس شورا نے بھی نیشنل یونیورسٹی برائے سیکیورٹی سائنسز اسلام آباد کے قیام کے بل کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا کم عمر بچوں کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کرنے سے سخت نوٹس۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی پنجاب کو کم عمر ڈرائیور بچوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کم عمر ڈرائیور بچوں سے متعلق پہلے آگاہی مہم چلائی جائے، پہلی مرتبہ کم عمر موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے والے بچوں کو وارننگ دی جائے، غلطی دہرانے پر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی کم عمر طلبہ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہم، 16 سال کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ اور موٹر سائیکل ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کا اصولی فیصلہ۔